فرمایا محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. ہاں اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی ماں باپ کی طرف سے جو ہمیں وراثت ملتی ہے نا، صرف جائیداد اور مال و دولت کی صورت میں نہیں ملتی، بلکہ وہ محبت جو ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے اس کی بھی وراثت جاری ہوتی ہے. ہر وہ شخص جس کے لیے ہمارے ماں باپ کے دل میں محبت تھی، ماں باپ کی عزت احترام اور خلوص، ماں باپ ان کے لیے خلوص کے جذبات رکھتے تھے، عزت رکھتے تھے، اس میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. ہم پر بھی لازم ہے کہ اس محبت، عزت اور خلوص کے جذبات کو کنٹینیو کریں، ماں باپ کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں. یہاں ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ماں باپ کا انتقال ہوا، اب والد صاحب اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھتے تھے، مگر والد کے انتقال کے بعد اب بیٹا کہتا ہے وہ میرے رشتہ دار تو نہیں ہے نا، خالہ میری، اب میری مطلب پھوپھی میری کیا ہے، تو چچا میرے کیا ہیں، وہ ابو کے رشتہ دار تھے. بالکل اسی طرح والد صاحب کچھ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، یا والد صاحب کے بہت اچھے کچھ دوست تھے، اب جیسے ہی والد کا انتقال ہوا ان سب سے رابطہ ختم. اسی طرح والدہ کا جب انتقال ہوا تو خالہ سے رابطہ ختم، ماموں سے رابطہ ختم، ننیال والوں سے لوگ رابطہ ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح والدہ کی کچھ سہیلیاں ہوتی ہیں، یا والدہ کی کچھ ایسی عورتیں آتی تھیں کہ ماں جن کی مدد کرتی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، وہ اچھا ان کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی تو کیا گیا، اب سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا، ہماری بہن تو کیا گئی، اب سارا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، ابھی حدیث کا جز یاد رکھیے کہ محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. اچھی اولاد وہ ہے کہ جو ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، بلکہ وہ جہاں جہاں نیکی کر رہے تھے اس نیکی کو بھی جاری رکھے. اس سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی روح راضی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمارے دوستوں کا اب بھی خیال رکھا، ہمارے رشتہ داروں کا اب بھی خیال رکھا ہے. اور دوسرا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی بچہ اپنے چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، اپنے ددیال والوں کے ساتھ، ماں کے جانے کے بعد ننیال والوں کے ساتھ، یا ماں باپ جہاں نیکی کرتے تھے اس نیکی کو کنٹینیو کرتا ہے، تو وہ سارے لوگ اس مرحوم کو دعا دیتے ہیں کہ دیکھو کیا بیٹا کی تربیت کر کے گئے، کہ بیٹا اپنے باپ کی اس نیکی کو جاری رکھے ہوئے، اپنی ماں کی اس نیکی کو جاری رکھے ہوئے. اور علماء نے حقوق والدین میں بھی اس کو لکھا کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو قرآن کی اس آیت میں ہمیں کیا سمجھایا گیا کہ ہمیں رشتہ دار، والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہے، مگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. یہ تو بات ہو گئی اس حصے کی. اب بات کرتے ہیں یتیم کی. اچھا، یتیم کے بارے میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میں بھی یتیم ہوں، اور بہت بڑی عمر کے ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے یتیم صرف نابالغ ہوتا ہے. جب وہ بالغ ہو جائے گا نا اب وہ یتیم نہیں رہا. ورنہ تو شاید یہاں بہت سارے یتیم بیٹھے ہیں، میرے والدین بھی چلے گئے ہیں، تو بھائی اب جس عمر میں یتیم نہیں ہوتا کوئی. اللہ پاک سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. مگر یتیم کی جو تعریف ہے نا، وہ تعریف یہ ہے کہ جب وہ نابالغ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ یتیم ہے. تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے. اب یتیم اور مسکین کی مدد کرنے والا یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الساعلی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہدی فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہ یتیم بچوں اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، مثلا ان کی مدد کی کوشش کرنے والا، راہ خدا میں لڑنے والا، یا دن کو روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ دن کو روزہ رکھنا، رات بھر عبادت کرنا، بلکہ راہ خدا میں جہاد کرنا، اس کے برابر کس کو کہا گیا؟ کہ جو یتیم کی یا مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی کو یتیم مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، ان کی تعلیم کے لیے مدد کر رہا ہے، ان کو کہیں ڈراپ کر رہا ہے، ان کو ریسیو کر رہا ہے. یہ وہ نیکی ہے کہ یہ مجاہد کے برابر ہے، راہ خدا میں لڑنے والے کے برابر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں پہنچ کر وہاں سے واپس دنیا میں آنے کی کوئی خواہش نہیں کرے گا. دنیا سے کوئی جنت میں پہنچ جائے اس کو پھر دنیا میں کیوں واپس آنا ہے؟ مگر سبحان اللہ، جو راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہوگا نا، وہ جنت میں پہنچ کر بھی خواہش کرے گا کہ کاش پھر دنیا میں جاؤں، پھر راہ خدا میں لڑوں اور پھر شہادت کا مرتبہ پاؤں.
مبارک ہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور پھر شہادت کا رتبہ پاتے ہیں۔ اب عام لوگوں کے لیے تو یہ مواقع نہیں ہوتے، یہ تو فوج ہوتی ہیں دنیا بھر میں، جو بھی جیسے بھی ملک کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے وہ لڑتے ہیں، مگر عام لوگوں کے لیے بھی کیا ہمیں ایک انعام مل گیا کہ اگر یتیم کی مدد کی جائے، مسکینوں کی مدد کی جائے، تو فرمایا یہ راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی چھوٹے لاوارث یا یتیم بچے کو پالے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ پاک اس شخص سے حساب نہ لے گا۔ تو مبارک انہیں جو اس طرح لاوارث اور مسکین بچوں کی کفالت کرتے ہیں اور اس حد تک انہیں پالتے ہیں کہ وہ مدرسے چلے جائیں، وہ دین سیکھ جائیں، وہ اللہ رسول کا نام لینے والے بن جائیں، پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ یہ اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، آقا فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور یہ کہہ کر نبی پاک نے شہادت کی انگلی اور اپنی بیچ والی انگلی کو ملایا، فرمایا ایسے جنت میں ساتھ ہوں گے جیسے میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ ایک جگہ فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، یعنی مسلمان گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو۔ لیکن آگے فرمایا وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یہاں یہ بھی مسئلہ ہے رشتہ داروں میں کوئی بچہ یتیم ہو گیا، اب یتیم کو تو رکھا مگر اس کو واقعی یتیموں والا سلوک ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جناب بعض اوقات تو اس کے یتیم کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے مال چھوڑا ہے، بچہ یتیم رہ گیا، رشتہ دار کہتے ہیں ہم سنبھالیں گے، جناب اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کا مال بھی سنبھالیں گے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، اس کی زبردست وعید آئی ہے، یعنی ایک طرف یتیم کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے کو تو جنت کی بشارت، مگر یتیم کا جس نے مال کھایا، یتیم کو تکلیف پہنچائی، یہ بہت خطرناک کام ہے، یاد رکھیے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور پھر نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا جنت میں آقا کا پڑوس چاہیے تو سمجھ لیں کہ پھر یتیموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، انبیاء کرام جنت میں کہاں ہوں گے؟ وہ درجہ جسے جنت عدن کہا جاتا ہے، اور ہمارے آقا اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی درجے میں جلوہ فرما ہوں گے۔ جنت میں آقا کا پڑوس ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ سعادت ملے گی وہ بھی جنت میں اسی درجے میں پہنچ جائے گا۔ اور سبحان اللہ، اگر جنت میں نبی پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا رہے تو اس سے اچھا انعام کون سا ہوگا؟ تو اس نیکی کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے۔ آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہم کیسے یہ نیکی کما سکتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے۔ ہر بندہ تو اپنے گھر میں یتیم کو نہیں پال سکتا۔ اچھا، یتیم کو پالنے کے کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں، کچھ شرعی معاملات بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ شوق میں ذوق میں اپنے گھر میں ایک یتیم بچہ تو لے آتے ہیں لیکن پھر اس کے شرعی معاملات پر ڈسکس نہیں کرتے یا معلومات نہیں لیتے، جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ اب کچھ اور باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یتیم کو جو گود لیتے ہیں اس میں کچھ احتیاطیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یتیم کو اپنی ولدیت نہ دیجیے، مثلا فارم میں، شناختی کارڈ میں، اسکول وغیرہ کے ڈاکیومنٹس میں اس کے والد کی جگہ لوگ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جو اس کا والد ہے اسی کا نام ہونا چاہیے، آپ اپنا نام ڈاکیومنٹس میں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح یتیم جب بالغ ہوگا نا تو اب پردے کے معاملات بھی ہوں گے۔ مثلا اگر کسی نے بچہ لڑکا یتیم ہے اور گھر میں کفالت کر لی ہے تو جس خاتون نے بے شک اس کو بیٹا سمجھ کر ہی پالا ہے، مگر جب یہ بالغ ہوگا تو یہ نامحرم ہو جائے گا، تو اب وہ احتیاط جو ہے وہ دوبارہ کرنی پڑے گی۔ پتہ چلا ایک نیکی تو کرنے جا رہے ہیں لیکن علم دین نہیں ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں یتیم کی، بچپن سے لے کر پالتے ہیں،
مگر کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ پھر گناہوں کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بچی لے کر آئے ہیں گھر میں اور اب وہ بچی بالغ ہو گئی ہے, بڑی ہو گئی ہے, تو مردوں کا, گھر کے مردوں کا جو اجنبی ہیں اس کے لیے پردہ شروع ہو جائے گا. تو جب بھی ایسا کوئی کام کرنا ہو, بار بار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شرعی رہنمائی لے لیں, علماء سے رجوع کر لیں, گائیڈ لائن لے لیں, طریقے موجود ہیں, اس طریقے کے مطابق کریں گے تو یہ نیکی بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. اب جو میں نے بات کی نا کہ یتیموں کا جو لوگ مال کھا جاتے ہیں, وراثت میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بھائی کا انتقال ہو گیا, اب اس کے چھوٹے بچے ہیں اور جناب اب بھائی کا حصہ بھی ہے, تو اب کہا کہ ٹھیک ہے بچوں کو ہم پال لیں گے اور جب بڑے ہوں گے تو جناب ان کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ بھی دے دیں گے. لیکن بعض لالچی لوگوں کی نظر ہوتی ہے ان کے مال پر اور پھر وہ یتیموں کو کچھ نہیں دیتے یا اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. یہ تھوڑے پیسے, یہ تھوڑی زیادتی, یہ جہنم کا سامان ہے. یتیم کا مال کھانا, یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے. قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے. یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے, بلکہ آدمی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ حرام کھا رہا ہے, حالانکہ وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے. اس میں بھی وہی پرابلم ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک تو کر رہا ہوں. یہ اتنا باریک معاملہ ہے. وہی علم دین کے بغیر کام کرنا جو ہے نا, اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں. اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک باریکی بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بالغ بچے بھی ہیں, یتیم بچے بھی ہیں, تو اب اس کا ورثہ تو سب کو تقسیم ہوگا نا. اور اب اس کے انتقال کے بعد گھر والے کہتے ہیں کہ جناب ابو جان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کوئی تیجے کا یا 40ویں کا پروگرام رکھ لیتے ہیں, قرآن خوانی رکھتے ہیں اور لنگر بھی رکھتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں, ابو کو ثواب ملے گا. کام بہت اچھا ہے, لیکن اگر یہ کام اس مرحوم کی بچی ہوئی رقم میں سے کیا جا رہا ہے, اس کے ترکے کے مال میں سے کیا جا رہا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ یتیم بچہ جو ہے اس کا بھی اس میں حق ہے, اور یتیم جب تک بالغ نہیں ہوتا اپنے پیسوں کا کسی کو اجازت نہیں دے سکتا. تو اب پرابلم یہ ہو گیا کہ مرحوم کا پیسہ بھی اگر یتیم کی طرف چلا گیا تو اب اس کی اجازت کے بغیر, اور وہ اجازت بالغ ہونے سے پہلے دے نہیں سکتا, تو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھی خرچ نہیں ہو سکے گا. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ اتنی باریکی, اور لوگ جناب یتیم کے مال کو کہیں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی شرعی رہنمائی ہوتی نہیں, خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا معلوم یہ حرام ہو رہا ہو. کچھ چیزوں کی اجازت ضرور ہے, مگر اس کے لیے علماء سے رابطہ کیجئے. اگر آپ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں یا اس یتیم کا سرمایہ آپ کے پاس آ گیا ہے, اس کی وراثت کا حساب کتاب آپ کے پاس آیا ہے, تو اب آپ الرٹ ہو جائیے کہ 1 روپیہ بھی غلط نہیں کرنا ہے. کہیں قرآن میں جو فرمایا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے, ان بد نصیبوں میں میں شامل نہ ہو جاؤں. تفسیر قرآن نور العرفان میں کیا ہے, جب میت کے یتیم وارث ہوں تو مال مشترک میں اس کی فاتحہ تیجا وغیرہ حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے, بلکہ پہلے تقسیم کرو پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصے سے یہ سارے کام کرے, ورنہ جو بھی کھائے گا دوزخ کی آگ کھائے گا, قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا. حدیث پاک میں آتا ہے یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ, کان اور ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دھواں اٹھتا ہوگا, جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. یتیم کا اگر خاندان میں, ہماری فیملی میں کوئی یتیم ہے نا, اور اس کا مال کسی طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے, بی اویئر, علماء سے رابطہ کریں, 1 روپے کا پراپر حساب رکھیں. نیکی بڑی ہے مگر یہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ کے سامنے بھی ہوگا ایسے واقعات. بہنوں کا حق نہیں دیتے ورثے میں اور یتیم کا مال کھا جاتے ہیں. یتیم کو بیچارے کو پتہ بھی تو نہیں ہوتا نا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں, وہ تو چھوٹا تھا, اس کے والد صاحب چلے گئے, اب رشتہ داروں کی نظریں ہوتی ہیں کہ جناب اس کا ہم سنبھالیں گے اور اس کا مال بھی ہم ہتھیا لیں گے. یہ مال نہیں لے رہے آپ, یہ جہنم کی آگ لے رہے ہیں. اس یتیم کی کفالت کر کے جنت آپ حاصل کر سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا بڑا شاندار واقعہ. مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچہ تھا, اس کی امت کے فرعون, یعنی اس امت کا جو فرعون تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. اس ابو جہل نے اس یتیم بچے کی پرورش اپنے ذمے لے لی, سارا مال بھی جو اس بچے کو وراثت میں ملا تھا وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا,
مگر اس بدبخت نے جس کے دل میں حرص و ہوس بھری ہوئی تھی، یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ ایک دن وہ بچہ ننگے بدن پریشان حال ابو جہل کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اپنا مال دو جو میرے والد صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ اس بدبخت نے اس یتیم کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اچھا، اب جب قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ یتیم کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کہا ایسا کرو تم مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر مدد مانگو۔ اچھا، انہوں نے یہ ایک چیز بھی ٹونٹ کرنے کے لیے کہی تھی کہ وہ بھی کیسے مدد کریں گے، چلو پھر بھی تم جاؤ ان کے پاس۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ اب نبی پاک سبحان اللہ وہ تو سب کے مددگار ہیں، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے۔ تو وہ یتیم گئے جب ان کے پاس تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، پیارے آقا نے اس بچے کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس یتیم کا مال دو۔ اب سارے سردار سمجھے کہ ابو جہل نے تو آج خوب بدتمیزی کرنی ہے، ان کو کیسے ان کی بات ماننی ہے، مگر جیسے ہی نبی پاک اس کے جو بھی جگہ تھی وہاں تشریف لائے تو مرحبا کہہ کر اس نے استقبال کیا اور فوراً یتیم کا سارا مال نکال کر دے دیا۔ تو قریش کے لوگ حیران ہو گئے، ابو جہل تم تو ان کے سب سے بڑے مخالف ہو، ان کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہو، ان کے دین کو ٹھکراتے ہو، آج آتے ہی ان کو سارا مال دے دیا، آج تو موقع تھا معاذ اللہ ان کے سامنے تم نے مقابلہ کرنے کا۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ جب وہ آئے تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا میں نے، مجھے ڈر لگا کہ ان کی بات نہیں مانوں گا تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو عذاب الہی نظر آنے لگ گیا تھا، وہ ڈر گیا، اور نبی پاک کی ایک ایسی ہیبت اس کے دل پر طاری ہوئی کہ اس نے یتیم کو جو ہے وہ مال لوٹا دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم سب کو اپنے مال میں کچھ نہ کچھ حصہ، تھوڑا بہت بھی پارٹ جو ہے وہ یتیموں کے لیے رکھنا چاہیے۔ یعنی وہ بندہ کہتا ہے نا یار الگ الگ جگہوں پر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، الگ الگ کاروبار ہونے چاہیے۔ ڈو ناٹ پٹ یور آل ایگز ان ون باسکٹ۔ انگریزی کا مقولہ کیا ہے کہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں مت ڈالو، وہی باسکٹ گر گئی تو سارے ہی انڈے ٹوٹ جائیں گے۔ تو کاروبار میں بھی لوگ مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں کہ ایک کاروبار میں مندہ ہو تو کہیں اور سے پیسے آ جائیں، تھوڑی بہت ہی انویسٹمنٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے تو دماغ چلتا ہے، اللہ کرے میرا نیکیوں کے لیے بھی ایسا ذہن بن جائے کہ تھوڑے پیسے میں کبھی مسجد میں لگا دوں، تھوڑے پیسے کسی مدرسے میں دوں تاکہ قرآن پڑھنے والوں کا ثواب بھی ملے۔ اچھا جناب میں کسی غریب کی مدد کر دوں، وہ اپنے بچوں کو کھلائے، اس کا مجھے ثواب ملے۔ کسی کو قرضہ دوں تو قرضے کا ثواب بھی مجھے ملے۔ اچھا جناب اب اور کون سی نیکی ہے تو کسی یتیم کی کفالت کر لوں تاکہ یتیموں کے گھر میں بھی ہونے والی نیکی کا ثواب مجھے ملے۔ اگر ہم سوچتے جائیں اللہ نے جس کو نوازا ہے تھوڑا پانی کے صدقے کا کام کر دوں کہ جب تک کنواں چلتا رہے گا، جب تک پانی لوگ پیتے رہیں گے ادھر سے مجھے ثواب مل جائے، تو یہ جتنی نیکیاں ہیں صدقہ، کبھی درخت لگا دوں تو درخت لگتے رہیں گے، اس کا مجھے ثواب، سایہ ملتا رہے گا مجھے اس کا ثواب ملے۔ اگر جس کا یہ ذہن بن جائے نا کہ جناب مجھے، اور پھر ماشاءاللہ اگر دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں نیکی کے کام کر رہی ہے، تو جس طرح لوگ کہتے ہیں نا یار دنیا بھر میں فیکٹریاں ہونی چاہیے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہونا چاہیے، پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ملکوں سے مال آنا چاہیے، اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ میرا ثواب بھی دنیا بھر میں پھیل جائے۔ جب پتہ چلے کہ دعوت اسلامی برطانیہ میں، افریقہ میں، یہ جناب دنیا کے کئی ملکوں میں کام کر رہی ہے، تو آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ جناب اس میں بھی تھوڑا میرا حصہ ملائیں۔ اب جیسے آج کل غزہ کے مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے، وہاں کتنی بڑی تعداد میں یتیم بچے ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح میں ایکسس ملے تو ہم غزہ کے اندر بھی انشاءاللہ یتیم خانہ بنائیں، مگر ابھی کل الحمدللہ میں پہلی اطلاع ملی ہے جس پر مزید ہماری بات چیت جاری ہے کہ ہمیں ایسے زخمی بچے مل رہے ہیں، زخمی افراد مل رہے ہیں جن کا جارڈن کے ہاسپٹل میں علاج کروانا ہے۔ ہم نے ان کی ڈیٹیلز مانگی ہیں اور اللہ کی رحمت سے دنیا بھر سے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر آج جو میں نے بیان کیا ہے کہ یتیموں کی کفالت، سب سے پہلے تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کا حق نہیں دبانا ہے، بلکہ اس کا حق دلانے میں اپنا اگر آپ کردار ادا کر سکتے ہیں تو کردار ادا کیجئے۔ پہلی آپ نے سبحان اللہ حدیث بھی سنی تھی، قرآن پاک کی آیت بھی سنی کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے جو کسی یتیم کے لیے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ یہ
کام کیجئے۔ دوسرے نمبر پر آپ ایک یہ کیجئے کہ یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لیجئے۔ اپنے گھر میں اگر یتیم پالنا ہے بڑی اچھی نیکی ہے، مگر اس کے شرعی کانسیکوینسز، شرعی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں نہیں پال سکتے تو آس پاس رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں کئی یتیم بیوائیں ہوتی ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، تو آپ ان کی کوئی ماہانہ مدد شروع کر دیں تو یہ آپ سمجھ لیں یتیم کی کفالت کرنا آپ نے شروع کر دیا، یہ بڑی نیکی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یتیم کو کھانے پینے میں ساتھ ملائے اللہ پاک ضرور اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو مہینے میں ایک دعوت کر لیں کہ آپ کو لگتا ہے یار فلاں رشتہ دار ہیں یا فلاں پڑوسی ہیں یا فلاں کوئی غریب خاندان ہے، یتیم بچے ہیں، ان بچوں کو مہینے میں ایک دن بلایا، جیسا اپنے بچوں کو کھلایا ایسا ان کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلا دیا، اس نیت سے کہ انشاءاللہ جنت کی دعوت ملے گی۔ تو بات وہی ہے کہ نیکی کمانے کا سلیقہ ہو جائے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیے گا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یعنی یتیم کی خدمت کرنا تو اور بات ہے، سر پر ہاتھ پھیرنے کی سبحان اللہ فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ بال جن پر اس کا ہاتھ گزرا، ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، ہر بال کے بدلے میں گناہ مٹایا جائے گا، ہر بال کے بدلے میں ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اچھا یہ بھی کیوں؟ جب آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفقت ہے نا، اس کو فیل ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کوئی ہے جو میری جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے۔ اچھا اس میں بھی بڑی پیاری علماء نے تقسیم بتائی ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ لڑکا یتیم ہونا تو ہاتھ کیسے پھیرنا ہے؟ پیچھے، سر کے پیچھے سے ہاتھ آگے لانا ہے۔ اور جس کا والد ہے دنیا میں، ویسے ہی ہمارے کسی دوست کا بیٹا ہے اور شفقت کے لیے آپ سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو آگے سے پیچھے بالوں کی طرف لے جانا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ حدیثوں میں بیان ہوا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب سر پر ہاتھ پھیرنے میں اتنا ثواب ہے کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، تو یتیم کو کپڑے دلانا، یتیم کو کھانا کھلانا، یتیم کی تعلیم کا انتظام کرنا، اس کو دیکھیں وہ بن باپ کا بچہ ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے، آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آخر میں میری گزارش یہی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہے یا مجھے لائیو سنا جا رہا ہے، آپ کے 3 بچے ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، آپ کے 5 بچے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے آپ کے بچوں میں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ بھی پلان کروں کہ یار کم از کم 2 یتیم بچے بھی میں پالوں گا؟ 4 بچے بھی تو پال رہا ہوں نا، وہ 2 بھی انشاءاللہ میری ذمہ داری ہوں گے، وہ پلتے رہیں گے، وہ خوش ہوتے رہیں گے، ان کی برکت سے اللہ میرے بچوں کی خیر فرما دے گا۔ تو اول تو آپ خود سے کیجئے۔ اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے دیکھیں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اپنا ہی خاندان ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہی خاندان میں یتیم بچے ہوں اور ہماری نظروں میں نہ ہوں، تھوڑا سا توجہ دیں گے۔ میں نے تعریف بیان کر دی کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ نابالغ ہو تو وہ یتیم ہے، اس کی کفالت کر کے جنت کا سامان کیجئے، ہو سکے تو اس کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیجئے، اس کی تعلیم کی، اس کے لباس کی، اس کی میڈیکل کی، اور اس کو بڑا کیجئے۔ آپ دیکھیں قدم قدم پر انشاءاللہ روزانہ نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ کو لگتا ہے یار میں پرسنلی یہ نہیں کر سکوں گا، میرے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، تو پھر دعوت اسلامی میں الحمدللہ ایک پورا نظام ہے، اور آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ الحمدللہ کراچی میں پہلا یتیم خانہ، یہ آپ جب دیکھیں گے کبھی گزر ہو آپ کا ناگن چورنگی کے پاس نیو کراچی پہ، تو آپ دیکھیے گا گراؤنڈ+7 کی اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ اب کمپلیشن کے مرحلے میں ہے، اور انشاءاللہ آپ یتیم خانہ، ہم نے یہ بھی سوچا تھا جب یہ بنانے لگے تھے کہ نارمل مدرسے کی طرح کا بنا لیں، ہم نے کئی یتیم خانوں کا وزٹ کیا، پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان میں کئی یتیم خانے واقعی یتیم خانے ہی بنا دیے انہوں نے، اتنا برا حال ہے۔ میں سب کا نہیں کہتا، کچھ واقعی بہت اچھے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا پلان کیا کہ ہم ایسا یتیم خانہ بنائیں کہ عام بچے تمنا کریں کہ ہمیں وہاں پر رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہوں گے، ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کی میڈیکل، بلکہ ان کو دیکھیں نا، اگر بچہ عید کی چھٹیوں پہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ تو ان بچوں کو کہیں اسلامک ٹور پر بھی لے جانا، یا پاکستان ٹور پہ لے جانا، مزارات اولیاء کا ٹور کرانا، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تو ایک شاندار مدنی ہوم زیر تعمیر ہے، اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اینڈ آف 2025 یا جنوری 2026 کے قریب اس کی اوپننگ ہوگی۔ جب آپ دیکھیں گے فیصل آباد میں ایک یتیم خانہ ہمارا انشاءاللہ اگلے مہینے اوپن ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ یتیموں کی کفالت خود کریں، دوبارہ میں کہتا ہوں آپ خود کریں، نہیں کر سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ذمہ داری لیں، تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، مدنی ہوم کے نام پر اپنا ڈونیشن دیں گے تو انشاءاللہ یہ یتیموں کی کفالت پر خرچ ہوگا، اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ سے میں دعا کرتا
کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں یہ نیکی کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو اس کا اجر نبی پاک نے فرمایا نا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں ایسے ہوں گے، تو پیارے آقا کے ساتھ اگر جنت مل جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ اور زندگی میں دیکھیں ابھی نہیں ہے آپ کی نظر میں کوئی، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں بعد آپ کی نظر میں کوئی ایسی فیملی آ جائے گی، کوئی ایسی درخواست آپ کے پاس آئے گی، پتہ چل جائے نا کہ یہ بیوہ اور یتیم ہیں اور یہ بچے یتیم ہیں، تو بس اب آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ قریب ہم سب کو یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔